تو قائد اعظم نے اور لیاقت علی نے اور مسلم لیگ نے اپنے ابتدائی فیصلوں میں یہ کہا ہم نے جو پاکستان بنایا اور مسلمانوں کو ایک قوم کہا تو ایک قوم اسی لیے کہا کہ اس کی قیادت جو ہے دینی قیادت علماء دیوبند کے پاس ہو. علماء دیوبند دوسروں کو اپنے نظریے بدلنے پر مجبور نہیں کریں گے, بریلویوں کو مجبور نہیں کریں, وہ اپنے اپنے عقیدے پر رہیں, لیکن جو طبقہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے وہ صرف علماء دیوبند کا. قائد اعظم نے کوشش کی کہ پاکستان چلے اور کہا کہ پاکستان کس طرح چلے گا, پاکستان کس طرح چلے گا. وہاں سرکاری ریڈیو پر قرآن کے درس کے لیے دیوبند کا عالم بٹھایا جائے, احتشام الحق تھانوی, اور سارا ملک آواز سنے. تو قائد اعظم نے اور لیاقت علی نے جو بٹھا دیا مولانا احتشام الحق تھانوی کو قومی ریڈیو پر, فرقے کے ریڈیو پر نہیں, تو جب تک یہ رہا مولانا احتشام الحق کا درس جاری رہا تو ان کے پاس آواز دی گئی کہ یہ پاکستان میں تو ہر فرقے کے لوگ ہیں, ان کو موقع نہیں. تو قائد اعظم لیاقت علی نے عجیب جواب دیا اور کہا کہ بھئی میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں, لیکن مولانا احتشام الحق کی زبان سے کوئی بات ایسی غلط نکلے تو تم حکومت کے نوٹس میں لاؤ, اگر نہیں غلط تو بات وہ کہتے ہی نہیں, تو معلوم ہوا حق والے ہیں یہ. حق پرست علماء دیوبند زندہ باد. اب لیاقت علی نے اپنے علم کہا کہ ہم پاکستان کا دستور بنائیں گے, تو اس کو ترتیب میں تو ایک بورڈ بنایا گیا کہ یہ بورڈ علماء کا فقہا کا دستور کو ترتیب دے, اور اس کے لیے کن کو چنا گیا, مفتی محمد شفیع صاحب کو, وہ بھی دیوبند کا مفتی. تو قائد اعظم نے اور لیاقت علی نے اور مسلم لیگ نے اپنے ابتدائی فیصلوں میں یہ کہا ہم نے جو پاکستان بنایا اور مسلمانوں کو ایک قوم کہا تو ایک قوم اسی لیے کہا کہ اس کی قیادت جو ہے دینی قیادت علماء دیوبند کے پاس ہو. علماء دیوبند دوسروں کو اپنے نظریے بدلنے پر مجبور نہیں کریں گے, بریلویوں کو مجبور نہیں کریں, وہ اپنے اپنے عقیدے پر رہیں, لیکن جو طبقہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے وہ صرف علماء دیوبند کا. یہ چونکہ مجھے سوال کیا تھا نا کہ پاکستان میں کس طرح فرقہ بندی ختم ہو سکتی ہے, تو آ جاؤ آج بھی قائد اعظم کے طریقے پر, لیاقت علی کے طریقے پر, مسلم لیگ کے طریقے پر, اور مان لو کہ دینی قیادت صرف علماء دیوبند کے پاس ہے جو سب کو لے کر ساتھ چل سکتے ہیں. اور یہ اس وقت کہا گیا, اس وقت جب قائد اعظم نے یہ پاکستان بنا. تو میرا دوستو بھائیو, میں